السلام علیکم اسٹوڈنٹ. مضمون آج کا جو ہے ہمارا وہ اردو ہے اور موضوع جو ہے وہ ہے محاورہ. محاورہ کسے کہتے ہیں؟ وہ انداز بیان جس میں مرکب الفاظ اپنی اصلی معنی کے بجائے ایک مخصوص مطلب کی ادائیگی کے لیے استعمال کریں محاورہ کہلاتا ہے. یعنی ہمارے جو محاورے کا مطلب ہے یہ عربی کا لفظ ہے محاورہ، جس کے معنی ہے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا اور بحث و مباحثہ کرنا. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دو طرح کی بات چیت کرتے ہیں. ایک ہم روزمرہ کی بات کرتے ہیں اور دوسرا محاوراتاً ہم بات کرتے ہیں. روزمرہ کی بات وہ بات ہوتی ہے جس سے ہمارا حقیقی معنی مقصود ہو، اور محاوراتاً وہ انداز بیان ہوتا ہے جس سے ہمارے روزمرہ نہیں بلکہ مخصوص مقصد کے لیے استعمال کی جائے. یہاں میں نے کچھ محاورے لکھے ہیں تو اس سے آپ کو سمجھ میں آسانی ہو جائے گی کہ محاورے میں اور روزمرہ کی جو ہمارے بات چیت ہے اس میں کیا فرق ہے. ہم نے ایک یہاں پہ لکھا ہے محاورہ ہے حرف آنا. دوسرا ہم نے لکھا ہے پانی سر سے گزرنا، آنکھ بھر آنا، اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنا، آنکھیں دکھانا، تارے گننا، دانت نکالنا اور ہون سفید ہونا. یہ سب محاورے ہیں. ہم اپنی جو بات چیت کرتے ہیں، بات چیت جو ہماری ہوتی ہے روزمرہ کی، ہم اس میں استعمال کرتے ہیں. اور اس کا جو حقیقی معنی ہے، حرف آنا کا مطلب ہے حروف شناسی کرنا. آپ یہ سمجھیے جیسے ہم یہ کہیں گے ہاں فلانے بچے کو تو حرف بھی نہیں آتا ہے، فلانے بچے کو ایک حرف تک نہیں آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بالکل حروف شناسی نہیں ہے، یعنی ان کو حروفوں کی پہچان ہی نہیں ہے. لیکن جب ہم اس کو محاوراتی انداز میں بیان کریں گے، بطور محاورہ استعمال کریں گے، تو اس کا مطلب ایک دم بدل جائے گا. یہ مخصوص مطلب کے لیے انداز ادا کیا جائے گا. اس کا مطلب بے عزت ہونا. یہاں اس کا معنی ہے حروف شناسی کرنا، اور یہاں اس کا معنی ہے، یہ اس کا حقیقی معنی ہے اور یہ اس کا غیر حقیقی معنی ہے. ہم نے مخصوص مطلب کے لیے اس کو استعمال کیا ہے. یعنی اب دیکھو جملے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. بیٹی کی نالائکی کی وجہ سے باپ کی عزت پر حرف آیا. یعنی بیٹی کی نالائکی کی وجہ ایسی بنی کہ اس کی باپ کی جو عزت ہے اس پہ حرف آ گیا، یعنی اس کی عزت پہ فرق آ گیا، وہ بے عزت ہو گیا. تو کتنا فرق آ گیا. یہاں معنی یہ دکھا رہا ہے حروف شناسی کرنا، اور یہاں اس کا معنی ہے بے عزت ہونا. زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور دوسرا پانی سر سے گزرنا. ہاں وہ تالاب میں بیٹھا اور اس کے سر سے پانی گزر گیا، سادہ، تو اس کا مطلب ہے ڈوبنا. یہ اس کا حقیقی معنی ہے. لیکن جب ہم اس کو محاوراتی معنی میں دیکھیں گے، محاورے میں جب ہم اس کو دیکھیں گے، اس کا معنی ہے برداشت سے باہر ہونا. پانی سر سے گزرنا، ڈوبنا، اس کا معنی ہے برداشت سے باہر ہونا. یعنی کوئی بات چل رہی ہے تو دوسرا شخص کہہ رہا ہے اب نہیں، پانی سر سے گزر گیا ہے، اور میں آپ کی بات نہیں مان رہا ہوں کیونکہ آپ نے حد کر دی، اور اب میں برداشت کا جو معنی ہے وہ ختم ہو گیا، برداشت سے باہر ہوگی سب چیز. یہاں پہ ایک اور ہم نے لکھا ہے آنکھ بھر آنا. آنکھ میں کیا بھریں گے؟ یا تو چاول بھریں گے یا تو نمک بھریں گے؟ نہیں، اس کا معنی ہے آنسو کا نکلنا. آنکھ ہمیشہ آنسو سے بھرتی ہے، یہ اس کا حقیقی معنی ہے. لیکن جب ہم محاوراتی طور اس کو دیکھیں گے، اس کا مطلب ہے دکھ ہونا. آنکھ بھر آنے کا مطلب ہے دکھ ہونا، یعنی اس کے رویے سے اب آنکھ بھر آ رہی ہے. یعنی اس شخص کا رویہ ایسا ہے کہ اب اس کو دیکھ کر اب وہ دکھ ہو رہا ہے کیونکہ اس کے اندر بدلاؤ نہیں آیا ہے. اسی طرح ایک اور ہے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا. اگر ہم اس کا حقیقی معنی جو ہم نے لکھا ہے، یعنی اپنا پاؤں کاٹنا. کلاڑی مارنا سیدھا، اس نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دی، یعنی اس نے اپنا پاؤں کاٹ دیا. لیکن جب ہم اس کو محاوراتی انداز میں لیں گے تو اپنا نقصان کرنا اس کا معنی نکلے گا. یعنی لالچی ہمیشہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارتا ہے.
یہ جو انسان لالچی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنا نقصان کرتا رہتا ہے. پھر آگے آنکھیں دکھانا. آنکھیں دکھانا، اگر کسی کی آنکھ میں درد ہے وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، وہ اپنی آنکھیں دکھاتا ہے، یعنی آنکھوں کا مشاہدہ کرنا، یہ اس کا حقیقی معنی ہے. لیکن جو اس کا مجازی معنی ہے، محاوراتی ہے، یہ ہے غصہ کرنا، برابری کرنا. وہ بات گئی، اب وہ آنکھیں دکھاتا ہے، یعنی آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شخص ہے، اس کی حالت پہلے کمزور تھی، اب وہ بھی آپ کے برابر پہنچ گیا، اب اس کے پاس بھی روپیہ ہے، اب وہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے وہ بات گئی جب ہم اس کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ آنکھیں دکھاتا ہے. تارے گننا، سیدھا تاروں کا گننا ہے نا. لیکن اس کو جب ہم محاورے میں دیکھیں گے، اس کا مطلب ہے رات بھر جاگنا. ہم نے اس کو اس میں بھی استعمال، کشمیر میں رات بھر تارے گنتے ہیں. اب 5 اگست سے 2019 سے لے کر آج تک تو رات بھر لوگ تارے ہی گنتے ہیں. دانت نکالنا، دانت نکالنا، اگر آپ اس کے حقیقی معنی دیکھیں گے، یعنی دانت کا نکالنا، اگر آپ کے دانت میں درد ہے تو دانت کو نکال دیا. لیکن یہاں اس کا معنی جو ہے یہ الگ ہے. یہاں معنی ہے اس کا شرمندہ ہو کر ہنسنا. جب انسان کوئی نالائکی کرتا ہے تو مجلس میں جب وہ جاتا ہے تو وہ صرف دانت ہی نکالتا ہے، یعنی کرتوتوں کی وجہ سے وہ محفل میں صرف دانت نکالتا ہے. یعنی اس کے کرتوت ایسے ہیں، اب وہ بول نہیں سکتا، کوئی اپنا مشورہ نہیں دے سکتا، سن کے صرف شرمندہ ہو کے دانت نکالتا ہے. خون سفید ہونا. اب خون کا سفید ہونے کا مطلب ہے کہ خون کے اندر رنگ ختم ہو جانا ہے نا، خون کا سفید ہونا. تو اس کا معنی جو ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں محاورے پہ، وہ ہے محبت ختم ہو جانا. یعنی دوسرے کے متعلق جو محبت ہوتی ہے اس کے ختم ہو جانے کو بطور محاورہ استعمال کرتے ہیں ہم. خون کا سفید ہونا، خون سفید ہونا. اب تو سبوں کے خون سفید ہو رہے ہیں، یہ ہم نے جملے میں استعمال کیا. یعنی جو ہمارا ٹاپک تھا کہ محاورہ کیا ہے، محاورہ وہ انداز بیان ہے جس میں مرکب الفاظ اپنے اصل معنی کے بجائے ایک مخصوص مطلب کی ادائیگی کے لیے استعمال کریں، محاورہ کہلاتا ہے. تھینک یو.